جی میں نا ایک چینل پہ گیا تھا، وہاں پہ نا سنی وہ مناظرے کر رہے تھے، تو وہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا امام کدھر ہے؟ ابھی ہم نے کرپٹو کرنسی کے مسئلے حل کرنے ہیں، ابھی ہمیں ایتھیریم خریدنا ہے، بٹ کوائن کے مسئلے حل کرنے ہیں، اس کا کام ہے اسلام نافذ کرنا، مسئلے حل کرنا، وہ بھی کیوں ابھی میں تمہارے امام بار کا پہنچ گیا ہوں، بتاؤ کہاں ہے تمہارا امام؟ میں اسے کیا بولوں اس طرح کے بندوں کو کہ وہ کہیں گے بھائی تم بھی وہی کر رہے ہو، فتوے لے رہے ہو مختلف علماء سے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، بات برابر ہی ہے۔ اسے بولے بھائی میں نے نا فلسطین والوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، ان کے بچے بڑے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، کئی لاکھ بچے مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر قتل ہو گئے ہیں، سنی قتل ہو گئے ہیں، تمہاری روایتیں کہتی ہیں کہ امام مہدی آئے گا، ظہور کرے گا، ظلم اور بربریت ختم ہو جائے گی، عدل و انصاف سے بھر جائے گی، تو میں نے ان کو عدل و انصاف دینا ہے، ذرا ان کا نمبر تو بتاؤ، میں نمبر کال کر کے ذرا فلسطین کا مسئلہ تو حل کرواؤں، اتنے بچے کیوں مر رہے ہیں بھوک سے، ظلم سے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور یہ اتنا جناب ظلم ہو رہا ہے، تو یہ امام مہدی کو ذرا، ان کا بھی امام مہدی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیے وہ کہ وہ امام مہدی آئے گا، ایک دن میں سارے معاملات حل کر دے گا، اور دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، حتیٰ کہ جناب کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، وہ ساری روایات ہیں۔ تو بولیں کہ اتنا بھوک اور افلاس ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں بھوک اور افلاس سے، پورا پورا خاندان اپنے آپ کو پھانسی دے کے کھڑا ہو جاتا ہے، یار اپنے امام مہدی کو تو ذرا مجھے بتاؤ نا، میں اس کو ذرا کال شال ملاؤں اور پتہ کروں کہ بھائی ظہور کا کیا ٹائم ہے، کیونکہ ان کے بھی ہاں نا ظہور و فروج ہے، ان کے ہاں یہ تھوڑی ہے کہ پیدا ہوگا، کوئی روایت نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں روایت ہو کہ بھائی امام مہدی پیدا ہوگا، تو یہی سوال آپ ان پہ کریں، ٹھیک ہے، یہ چیز پلٹ جائے گی ان کی طرف کہ اب مجھے ذرا امام مہدی کا بتائیں جس نے آخری زمانے میں آنا تھا، وہ کب آ رہا ہے، اس کا کیا سین ہے، پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر وہ کہیں پیدا نہیں ہوا تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں دلیل نہیں ہے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کوئی 40 42 یا 52 سال کے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج میں کہہ دوں کہ وہ نہیں ہے اور وہ 10 سال بعد 15 سال بعد آ جائیں، ممکن ہے وہ پہلے پیدا ہو چکے ہوں، تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا اس امام مہدی کا جس نے دنیا کو عدل انصاف سے بھر دینا ہے، آپ لوگوں کے مذہب کے مطابق اتنا بچہ مر رہا ہے، اور یہ تو پھر بلا وجہ اللہ تعالیٰ ان کو مروا رہا ہے نا، امام مہدی کو بھیجے تاکہ ساری کہانی ختم ہو، فلسطین آزاد ہو جائے، اور ان مولویوں سے تو نہیں ہو پا رہا نا، ان کے جی مولویوں سے جی تو نہیں ہو پا رہا جی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اولی الامر کون ہے، اس نے کہا وہ خود اہل حدیث تھا، مگر اس نے کہا میرا اولی الامر جو ہے نا، سوچ سوچ کے اس نے بولا کہ میرا اولی الامر جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی ہے، تو میں نے کہا کہ تو وہ بیسیکلی اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا اور شیعوں کا عقیدہ ڈسکس کر رہا تھا، شیعوں کا مذاق بنا رہا تھا، تو اب تو وہ دیکھیں، اپنے اولل الامر سے پہلے پوچھیں کہ اولل الامر کون ہے، یعنی اولل الامر سے مراد تمہارے ہاں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کوئی روایت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں کہ وہ بھائی میں حضرت ابن عباس سے روایت لایا، تم نے تقی عثمانی کو بتا دیا، جبکہ تمہاری روایت کہہ رہی ہے کہ حکام اور عمرا، یعنی جو حاکم وقت ہوگا وہ ہوگا، مفتی تقی عثمانی پاکستان کا حاکم وقت ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے مذہب میں ہمارا اولی الامر یہ ہے، اس نے بولا مذہب میں بھائی اس نے یہ وہ بولا۔ غلط، وہ کہہ رہا ہے، وہ جیب سے کہہ رہا ہے نا، ہم نے جیب سے اس کی بات تھوڑی سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں روایات ہیں، مستدرک کی روایت ہے کہ جی اولل الامر سے مراد کون ہے؟ حاکم وقت ہے، تو حاکم وقت تقی عثمانی ہے، پاکستان کا شہباز شریف ہے؟ شباز شریف ہے، تو اچھا، وہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اس امر میں وہ ایک امر میں وہ اولی الامر کی جمع کا سیکھا ہے، اگر ایک ہوتا تو بات بنتی تمہاری لاجک کی کہ تمہارا وقت کے امام ہے، لیکن اگر ایک امر ہے تو وہ تو مذہب کا امر میں تقی عثمانی اور دوسرے حکومت کے معاملات میں شباز شریف، یہ بول رہا تھا۔ نہیں، اولل الامر جمع کا سیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ ہو گیا نا، پھر یہ تو دو ہو گئے نا، دو سے زیادہ ہونے چاہیے۔ کتنے ہونے چاہیے، ٹوٹل کتنے ہونے چاہیے؟ کم سے ہے میں نے عرض کی نا، آپ کہیں کہ بھائی دیکھیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، مستدرک کی صحیح روایت ہے، وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مولوی علیحدہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اولل الامر سے مراد حاکمان وقت ہے، اس زمانے کا حاکم ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے ہاں اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ بھائی حضرت ابن عباس قرآن کے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے مفسر قرآن وغیرہ وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا حاکم وقت تقی عثمانی ہے یا شہباز شریف ہے؟ اچھا اچھا، ابھی یہ بات کلیئر ہوگی، مجھے وہ بتائیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کی اپنا عقیدہ چھپا رہا ہوتا ہے، ہمارا مذہب ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، سارے مولوی یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا میں نے جب اسے پوچھا کہ تم سیوں کون سی سنی مسئلے کی دعوت دینے آئے ہو، تو وہ ڈسکس نہیں کرتے اس ٹاپک کو،
لیکن لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زبیر ہے جیسے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار تم لوگ بھی آخر میں تم بھی لوگ بھی کسی سے فتویٰ لے کے اپنے مسئلے حل کر رہے ہو، اور ہم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی وہی ہمارا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم بھی تمہارے امام مہدی جس نے مسئلہ کیا وہ تو نہیں ہے نا. تو وہ بیسکلی ان کا امام مہدی جو ہے نا وہ جو بھی ہے، لیکن پوائنٹ دونوں کا یہ ہے کہ یار اس وقت تو ہم دونوں ایک ہی طرح کام کر رہے ہیں. تم بھی فتوے لے رہے ہو مختلف علماء سے، اور ہم لوگ بھی فتوے لے کے مختلف علماء سے مسئلہ حل کریں، تو بات برابری ہے، 19-20 کا فرق ہے. یہ کہہ رہا نہیں 19-20 کا فرق نہیں ہے، تم لوگ فتوے لے رہے ہو قیاس سے، تم لوگوں کے امام جو ہیں وہ فتوے دیتے ہیں اپنے وہم و گمان سے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ائمہ اہل البیت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق فتاوی دی جاتے ہیں. پہلا بیسک فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود امام کی غیبت ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کے صرف اسرار میں سے ایک راز ہے. اب یہ امت کی آزمائش ہے، لوگوں کی آزمائش ہے کہ خدا اپنی حجت کو جو ہے وہ اس میں سے اٹھا لیتا ہے. گزشتہ انبیاء میں بھی ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ بھائی اب مثال کے طور پر ہم یہی دیکھیں کہ نقص کا لازم آنا کہ رسول اللہ 3 دن کے لیے غار میں گئے، تو اس 3 دن کے درمیان رسول اللہ کون سی دین کی تبلیغ کر رہے تھے یا کون سے رسول کے اللہ تعالیٰ کے ہے. احکام پہنچا رہے یہ تھے. بات میں نے بولی تھی. اس نے آگے سے بولا، اور سب نے 3-4 بندے تھے، انہوں نے آگے سے بولا کہ وہ رسول اللہ غار میں تھے تو ان کے صحابہ سے سوال پوچھیں گے، اور صحابہ سوال کا جواب دیں گے. یہ بولا انہوں نے آگے سے. اس پہ دلیل ہونی چاہیے نا. ہم بولے کہ بھائی رسول کے صحابہ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ رسول کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، صحابہ کو بھیجا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ ہو جائے، ابھی رسول اویلیبل نہیں تو ان کے صحابہ موجود ہے، تو ہم صحابہ سے پوچھ لیں گے مسئلے کا. وہ دو نہیں آپ بندے سے کو یہی اگر پوچھیں گے، ہم یہی پوچھیں گے نا کہ کس صحابی سے پوچھیں گے؟ عمر کو، کہ جس کو اپنی خلافت کے زمانے میں قرآن کی آیت تک کا نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ تیمم کے لیے آئی ہے. اچھا کون اچھا سے صحابی سے اچھا پوچھنا تھا؟ اچھا اس وقت انڈیا میں جو مسلمانوں کا اولی علم ہے وہ موڈی ہوگا وہ حدیث کے مطابق مستقبل حاکم کے، یا وہ جو ہے وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اولی علم؟ نہیں جی، حاکم وقت ان کا وہاں پہ کوئی نہیں لکھا ہوا، کہ کیونکہ ان کے مذہب میں فاسق، فاجر، ظالم، شیطان صفت بندے کی اطاعت بھی لازم ہے، واجب ہے. اچھا ایک بات، وہ جو حدیث ہے نا بخاری کی 695، اس میں تو عثمان بن عفان نے کہا ہے کہ تم بدعتی کافر کے پیچھے نماز پڑھ لو. وہ ایگزیکٹ ورڈ تو اس میں ہے کہ عثمان فتنے کے دوران جو لوگ عثمان بن عفان کو مرڈر کر رہے تھے، تو اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں، تو اس نے کہا تم لوگ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. لیکن وہاں سے کہاں سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہجڑے چور فاسق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ان کے مذہب میں؟ کوئی حدیث ہے آپ کے نمبر ہے آپ کے پاس حدیث کا؟ کیونکہ وہ مجھے وہ جو میں سمجھ رہا تھا بخاری کی 695 کا کنکلوژن یہ ہے، لیکن اس میں جو ورڈ لکھا ہوا ہے عثمان بن عفان نے کہا ہے کہ وہ جو مرڈر بھی کرے نا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی تمہاری. لیکن چور فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ حدیث ہے آپ کے پاس کوئی ان کے نہیں ان کے مطلب؟ ہاں ہے نا کہ سلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. وہ حدیث بخاری میں ہے یا وہ حدیث مسلم میں ہے؟ یہ حدیث مجھے دیکھنی پڑے گی کس میں ہے. اور دوسری بات ہے، صحیح بخاری کے اندر باب ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باب باندھا ہے بخاری نے پورا. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پہلی روایت یہ آتی ہے کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ و من عصانی فقط عصا اللہ و من اطاع امیری. یہاں پر کہا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی فقط اطاعنی. اب وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے، تو نیچے ان کے شارحین نے لکھا ہوا کل من یتولی علی المسلمین، وہ جو مسلمانوں کے امور کو سنبھالے ہوئے ہو حاکم وقت. اس سے مراد امیری سے مراد کرتے ہیں وہ ہیں. اب وہ رسول نے کہا وہ میرا امیر، یعنی شہباز شریف جو مسلمانوں کے امور کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ وہ رسول کا امیر ہے. اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ گویا شہباز شریف کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ گویا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے رسول کی اطاعت نہیں کی. شہباز شریف کی معصیت کریں گے تو آپ کے ادھر آ جائیں، انڈیا میں آ جائیں. انڈیا میں مسلمانوں کے امور کون سنبھال رہا ہے؟ مودی صاحب سنبھال رہے ہیں نا، ظاہری بات ہے. تو اب مودی صاحب رسول اللہ کی طرف سے امیر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ رسول کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ بندے ہیں. اب مودی کے خلاف بولیں گے تو آپ رسول کے خلاف بولیں گے بخاری کی روایت کے مطابق. اچھا یہ بات مجھے کلیئر ہوگی. مجھے وہ کیا کہ امیر کی اطاعت جو ہے نا
اگر وہ فاسق فاجر ہو تو صرف نیک کاموں میں اطاعت ہے اور باقی کام وہ یہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امیر کی اطاعت ٹھیک ہے لیکن نیک کاموں میں ہم اطاعت کریں گے، اور جو غلط کام وہ دے رہا ہوگا جو غیر شرعی کام ہوگا ہم اس میں نہیں کریں گے. یہ اس کیونکہ اس میں آگے آیا تھا کہ اگر تمہیں آپس میں وہ ہو جائے، تم لوگ کی آپس میں اختلاف ہو جائے تو رسول اور اللہ کی طرف لوٹا دو معاملے کو. تو اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا. جی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہے کہ استنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ جب تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، چونکہ اصل مصدر خدا اور اس کا رسول ہے نا. حاکم جو ہوگا، حاکم کون ہوگا کہ جو استنباط کرے گا، وہ انہی کے. مثال کے طور پر میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں گے. میں نے اس سے مناظرے میں میں اس پہ بحث کر چکا ہوں. آپ کا نام کیا ہے جی؟ آصف صاحب. آصف. ہاں آصف ہے. میرا اور آپ کا رسول اللہ کے جانے کے بعد ہی اختلاف ہو گیا. رسول کے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں ہوا. ہاں ہوا. کس چیز کو لے کے؟ خلافت کو. تو اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا تھا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب پلٹایا تو اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا خلافت کے بارے میں؟ وہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، تو پھر کیا پھر مسئلہ کیسا ہوگا؟ نہیں تھے. نہیں، کوئی حکم تو دیا ہوگا نا. اللہ کی کتاب سے ہمیں کوئی حکم ملنا چاہیے یا رسول سے. دیکھیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. سب سے بڑا مسئلہ خلافت کے حوالے سے ہو رہا ہے، میں نے اس کو پلٹانا چاہ رہا ہوں. تو اہل سنت اس کو حل کر کے دیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے خلافت کے بارے میں آپ کو کیا روڈ میپ دیا ہے. تو وہ نہیں مسئلہ ہو رہا، وہ بتا دیا نا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو قرآن اور سنت میں جواب نہیں ہے اس کا مسئلے کا. تو پھر یہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پلٹانا ہے، اب پلٹا رہے ہیں تو آگے جواب نہیں ہے، تو یہ تو بہت کام خراب ہو رہا ہے نا. تو پھر یہ اس میں بونگی کون مار رہا ہے؟ مطلب کہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، بونگی کس نے ماری بونگی؟ بونگی ہمارے برادران تو شریف آدمی ہوتے ہیں، یہ برادران کے جو اوپر کی قوم ہے یہ مار رہے ہیں نا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پلٹا لیتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب پلٹایا تو ہمیں پتہ چلا رسول نے فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی، تم میرے بعد خلیفہ. ہم نے پلٹایا، ہمیں رسول نے بتا دیا. رسول نے فرمایا من اطاع علی فقط اطاعنی، جس نے میری اطاعت کرنی ہے وہ علی کی اطاعت کرے. تو رسول نے بتا دیا. اچھا اچھا ہمیں بتا دیا، اچھا ان کو نہیں بتایا. اچھا وہ جو پلٹانے کے بعد ہے نا، تو وہ کہہ رہے کہ دیکھو اگر اولی نمبر کا لیول پروفٹ کے لیول کے برابر تھا تو وہ تو وہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی نمبر کی. تو اگر لیول برابر ہوتا تو وہ صاحب حدیث آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ پلٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف. تو امام کا لیول جو بندہ نیکسٹ بندہ جو بھی اس کا برابر نہیں ہے نبی کے اور اللہ کے برابر لیول. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا. ہم نے کب کہا ہے کہ جو ہمارا امام ہے وہ نبی کے لیول کا ہے؟ ہم نہیں کہتے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد نے چیزیں حلال کی، جو حضرت محمد کی شریعت، صاحب شریعت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب میں آپ سے کہوں کہ آج کے زمانے میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے میرے پاس. آج آپ مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لو کی جو کتاب ہوتی ہے، جو لو کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابیں مسئلہ حل کرتی ہیں کہ یا جو جن لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں. بھائی میں کہوں گا کہ یہ کیا بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف پلٹاؤ. اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ پڑھی ہے کتاب قرآن مجید. اب میں قرآن مجید سے کہوں قرآن مجید میرا یہ مسئلہ حل کرو، ٹھیک ہے. اب یہی قرآن مجید ہے، یہ آپ کا مسئلہ کیسے حل کرے گا مجھے بتائیں. یہ قرآن مجید آپ کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ کھولیں گے آپ نے اور میں نے کھولا، ایک قادیانی نے بھی قرآن کھولا، سنی نے بھی کھولا. قادیانی نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ آیت ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نبوت جو ہے رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہے گی. دوسرا کہے گا بھائی یہ جاری رہے گی. بھائی تنازع تو پھر بھی حل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیا میری اور اس کی طرف پلٹا دو، تنازع تو پھر بھی حل نہیں ہو رہا. آپ کس کی طرف پلٹائیں؟ تو پھر میں رسول اللہ کی طرف پلٹاؤں گا، حدیث میں دیکھوں گا مسئلے کا حل. بدلا تو حدیث ہے میں ہم ہی. چلتے ہیں ہاں. اب ہم حدیث میں مسئلے کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بھائی آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ سے ایک دوسرے کو کافر تک کہا. اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں زندیق سے بھی بدتر ہے، ملحد سے بھی بدتر ہیں. وہ اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی اور احناف کو. تو بھائی وہ تو پھر اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں وہ تو آپ ایک دوسرے کو اس کی بنیاد پہ کافر تک کہہ رہے ہیں. تو اب مسئلہ کس نے حل کرنا یہ بھی پھنس گیا یہاں پہ. تو پھر کس نے بونگی ماری، ہے؟ کہاں پہ، کیسے نہیں، اب پھنس ان گیا؟ سے ہاں. پوچھیں کہ اللہ کے رسول کی طرف نماز پلٹانی ہے، کس کی والی نماز پلٹائیں گے؟ زیر ناف والی، ناف کے اوپر والی، سینے والی، کون سی نماز پلٹانی ہے؟
یہ بھی نہیں پتہ چل رہا، مسئلے کا جواب نہیں آ رہا یہ مجھے۔ جب چلیں جائے انشاءاللہ، پھر جب ہوگا تو پھر مزید بہت اچھا مثالیں اچھا ہیں اس کے، مزید کالر بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔